ہر زمانے میں ایک آدھ شہر ایسا بھی ہوتا ہے جس کے ابروئے سیاست کی ایک شکن تاریخ عالم میں زلزلے ڈال دیتی ہے۔ خرقبیل کا دمشق، بنی امیہ کا دمشق اور بادشاہوں کے بادشاہ صلاح الدین کا دمشق ایسا ہی ایک شہر تھا۔ اسی جلیل المرتبت شہر کو روما کے شہریار قیصر جولیان نے چشم مشرق کہا تھا۔ یونان نے سب سے حسین شہر کا خطاب دیا تھا۔ عربوں نے عروس کائنات کی خلعت پہنائی تھی اور اسی کے سر پر باغ عالم کا تاج رکھا تھا۔ اسی دمشق کی اندرونی شہر پناہ اس کے سامنے تھی، جس میں سیاہ اور زرد رنگ کے مدور، مکعب اور مثلث پتھر اس طرح جڑے ہوئے تھے جیسے کالے مخمل پر پکھراج ٹاک دیے گئے ہوں، اور اس کا خچر باب الفتح سے داخل ہونے والے ہجوم میں بہہ گیا۔ وہ سینے تک لگام کھینچے سانس روکے آدمیوں کے اس سمندر میں تنکے کی طرح لرز رہا تھا، جس کی موج میں دنیا کے ہر رنگ، ہر قوم، ہر مذہب کے ماننے والے موجود تھے۔ ان میں تاجر تھے جو روئے زمین کی نعمتوں کو دمشق کا بازار دکھلانے لائے تھے۔ طالب علم تھے جو مدرسے ایوبی کے جید عالموں کے سامنے زانوِ ادب طے کرنے آئے تھے۔ سپاہی تھے جو فاتحوں کے فاتح سے اپنی تلواروں کے جوہر کی داد لینے آئے تھے۔ سفیر تھے جو ملکوں کے بادشاہوں کا نذرانۂ عقیدت لائے تھے، اور سیاح تھے جو اپنی عہد کی تاریخ کے سب سے بڑے مرکز کو سلام کرنے آئے تھے۔ مغربی دیوار کے نیچے سنگ سماک کا تخت بچھا تھا، جس کے پائے سونے کے کام سے زرد تھے۔ چمڑے کے گدے پر شیر کی کھال بچھائے بھاری گاؤ تکیے سے پشت لگائے بادشاہوں کا بادشاہ نیم دراز تھا۔ اس کے گھٹنوں پر کشمیری شال پڑی تھی، جس سے اس کا سفید پائجامہ جھانک رہا تھا۔ زرد کفتان کے گریبان اور چوڑی چکلی آستین سے حریر کی صدری کے تکمے اور کف نظر آ رہے تھے۔ دائیں ہاتھ کی انگلی میں وہ انگوٹھی تھی جسے یورپ کے سفیر نور کا پہاڑ کہتے تھے۔ رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، دہانہ تنگ، ہونٹ پتلے اور دانت سفید تھے۔ کشادہ پیشانی کے وسط سے اونچی ناک کی جڑ کے پاس تک زخم کا وہ نشان تھا جسے سلطان اعظم نے حطین کی لڑائی میں قبول کیا تھا، اور جس پر بالوں کی ایک سفید لٹ سجدہ کر رہی تھی۔ سیاہ گھنے دور دور بیٹھے ابروؤں کے نیچے بے پناہ آنکھیں اس بڑھاپے میں بھی زندگی کے منصوبوں اور عزائم کی آگ سے دہک رہی تھیں۔ عبادہ نے اس لسان جوہری کی طرح جو اپنے معمولی موتیوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے، چہک اٹھا۔ یہ میری بڑی بیٹی ہے حضور والا۔ اور بیٹی گاڑھی فرانسیسی میں گویا ہوئی، جس کی شد بد سے وہ بھی آشنا تھا۔ میرا نام ایمینہ ہے۔ ایمینہ؟ اچھا، امینہ ہے، خوب خوب۔ اس نے فصیح عربی کے ٹکسال لہجے میں لقمہ دیا۔ اتنی دیر میں دوسری بیٹی تشریف لا چکی تھیں اور بڑی بہن کی پرجوش تقلید کر چکی تھیں۔ میرا نام ادریسیہ ہے، یعنی ادریسیہ ہے۔ اس نے چٹکی لی اور وہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کو اس طرح دیکھنے لگیں گویا اس نے ان کی بھیانک تذلیل کے لیے سازش کی ہو، اور عبادہ نے سمندر پار کے پادریوں کے لہجے میں ارشاد کیا، مہذب انسان ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بیٹی نے جل کر تند لہجے میں سوال کیا، کیا مقدس باپ بالکل فرانسیسی نہیں جانتے؟ ہاں، اسی طرح جس طرح فرانسیسی عربی سے نابلد ہیں۔ میں دمشق میں پیدا ہوا ہوں اور دنیا کی سب سے مہذب اور دولت مند زبان کو مادری زبان کہنے کا شرف رکھتا ہوں۔ پھر محفل بڑی خشکی کے ساتھ کھانے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں آتش دان کے سامنے ایک بدصورت میز پر ابلے ہوئے گوشت اور پھیکے شوربے کی اقسام چنی ہوئی تھیں، اور پانی کے بجائے شراب چھلک رہی تھی۔ وہ تازہ پھل ٹونگتا رہا۔ جب اسرار کی شدت بڑھ گئی تو اس نے کہا، میں مغرب کے بے مزہ اور پھیکے کھانے قطعی ناپسند کرتا ہوں اور ان کی بدبو کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور براہ کرم اس آتش دان کی آگ بجھا کر ٹھنڈا پانی منگوا دیجیے۔ اسقلان پر لنگر انداز یروشلم کے جنگی بیڑے کی قوت کا اندازہ کرتا ہوا وہ ساحل بیت المقدس کی طرف بڑھا۔
خچر کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور پنڈلیاں ٹیڑھی ہو گئی تھیں، لیکن وہ اپنے عزم پر ثابت قدم رہا۔ بیت المقدس کی شہر پناہ کی سرخ دیوار نے جب اس کی نگاہ پر جلوس کیا تو خچر سے پھانت پڑا اور نظر آتے ہوئے حضرت ابو خیر انصاری کے گنبد کی طرف چل پڑا۔ مزار کے کبوتروں اور ابابیلوں نے پر پھٹپھٹا کر اس کی پیشوائی کی اور وہ ان کی بیٹ کے فرش پر دو زانو بیٹھ گیا اور تنہائی کو غنیمت جان کر نماز ادا کی۔ باولی میں نہا دھو کر مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے اٹھا اور مقام قدس کی قربت کے نشے میں سرشار جھومتا ہوا چلا۔ بڑی دیر تک وہ بھٹکتا رہا، لیکن اس مسجد کا راستہ نہ ملا جس کے عظیم الشان گنبد پر ٹوٹا ہوا ہلال، شکست خوردہ قوم کا نشان، ٹوٹے ہوئے خنجر کی طرح چمک رہا۔ ہر طرف ٹمبلرز اور ہاسپٹلرز کے سواروں اور نائٹوں کے مکان راستہ روکے کھڑے تھے، اور راستہ سفید داڑھیوں، بھاری صلیبوں اور نیچی عباؤں سے لبریز تھا۔ اس نے ایک مسلمان غلام سے مسجد حضرت عمر کا پتہ پوچھا۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ پھر وہ ایک محراب کے اندر داخل ہوا جس کے دالانوں میں عامیوں کے حمام تھے اور صحن میں گھوڑے بدھے تھے۔ محراب کے کڑوں میں گندی عبائیں جھول رہی تھیں، دیواروں پر دھوئیں کی دھاریوں کے سانپ لپٹے ہوئے تھے، فرش پر غلیظ برتن بھنک رہے تھے۔ وہ ان ہیبت ناک نظاروں سے کانپتا ہوا اس مصلے پر جا کھڑا ہوا جسے حضرت عمر کے نام سے نسبت تھی۔ دھوپ کی آڑی گلابی کرنوں میں اندرونی عمارت کی چھت اور اس کی دیواریں اور منطقے اور ستون اور ان کے پرکالے اور قرآن مجید کی آیتوں کے سونے کے حروف جگمگا رہے تھے، جیسے ایک ایک پتھر کی مجلہ اور مرصع سطح پر انگنت رنگوں کی شمعیں جل رہی ہوں۔ وہ کھڑا رہا، کانپتا رہا، روتا رہا، پھر قبلہ رو ہو کر دو زانو بیٹھ گیا اور تلاوت کرتا رہا۔ جب ہوش آیا تو بیرونی دالانوں میں روشنیاں لرزنے لگی تھیں اور بے ادب آوازوں کا بازار لگ گیا تھا، اور گھوڑے پاؤں پٹک پٹک کر منہ پر چڑھے توبڑے ہلا ہلا کر دانا کھا رہے تھے۔ وہ غیظ و غضب کے عالم میں اٹھا اور اس مقدس پتھر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جس کا نام صخرہ ہے، اور جس پر حضرت ابراہیم اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے قربانیاں کی تھیں، اور جہاں سے حضرت رسالت مآب کو معراج ہوئی تھی۔ وہیں اس نے آنسوؤں کی زبان سے قسم کھائی کہ جب تک دین کے اس سنگین صحیفے کو اپنی تلوار سے پاک نہ کر دوں گا، کوئی راحت قبول نہ کروں گا۔ کئی دن وہاں پڑا رہا، فصیل کے دروازوں، دمدموں، برجوں اور مورچوں کی مضبوطی اور خندقوں کی گہرائی دیکھتا رہا، سپاہ کے ولولے اور سرداروں کے حوصلے پڑھتا رہا، اور دیواروں کے رخنے اور دلوں کے اندیشے ٹٹولتا رہا۔ اور اب مصر سامنے تھا، مصر جس کے بادشاہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور جس کے سینے پر تلوار ٹیک کر اس نے بیت المقدس کی فتح کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب نور الدین زنگی کے سپہ سالار اور اس کے چچا اسد الدین شیر کوہ نے سفر آخرت اختیار کیا، اس وقت اس کی عمر ملک شاہ سلجوقی کے آئین حکومت کے ایک دفعہ کے مطابق 36 برس پورے کر چکی تھی، اور اس کے سر پر فاطمی خلافت کی وزارت عظمیٰ کی دستار حکومت باندھی جا چکی تھی۔ اور جب اس نے خلیفہ کے سوڈانی سواروں کے امیر نجاج کے سازشی ہاتھ توڑ دیے، تب کم عمر امیر المومنین کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، جس کی عیاشیوں اور دربار کی سازشوں نے عیسائیوں کو یہ جرأت دلائی تھی کہ وہ مقامات مقدسہ کو تاراج کر ڈالنے کا بھیانک خواب دیکھیں۔ وہ ممالک محروسہ کے امیروں کے نام فرامین لکھوا رہا تھا کہ طبیب خلافت باریاب ہوا۔ وہ سبز حریری عبا پر سبز چادر ڈالے، سبز امامہ باندھے زمرد کی تصویر لیے اندر آئے، مسند کے کونے پر تصویر روکی اور گزارش کی، میں وزارت عظمیٰ کے حضور میں ایک ضرورت سے حاضر ہوا ہوں۔ میں ارشاد کی تعمیل کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کو علم ہوگا کہ ایک عرصے سے امیر المومنین کی صحت خراب ہے۔ دوسرے ذرائع سے میں نے معلوم کیا ہے، آپ کو درست بتلایا گیا ہے۔ ان کا جگر خراب ہو چکا ہے؟ نہیں، تباہ ہو چکا ہے۔ نفس کی قوت میں فرق آ چکا ہے، لیکن نہ شراب چھوٹتی ہے اور نہ عورتوں سے رغبت میں کمی آتی ہے۔ آپ کا وہ لحاظ فرماتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں۔ میں کوشش کروں گا، لیکن شاید میں معاملے کو پوری نزاکت اور اہمیت سے بیان نہ کر سکا۔
آج جب میں نے ان کی نبض دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ چند روز سے زیادہ۔ کیا آپ کے خیال میں مجھے ابھی باریاب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے؟ جی ہاں، ابھی اسی وقت بہتر ہے۔ طبیب کی رخصت اور ظہر کی نماز کے بعد وزیر اعظم کا وہ چوغا پہنا جس کے تکمے موتیوں کے تھے اور جس کے شمسوں پر جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ وہ امامہ پہنا جس پر ایک انگل کا بیضوی ہیرا جڑا تھا اور موتیوں کا سرپیچ پڑا تھا۔ زرنگار کلقی لگی تھی۔ جڑاؤ کمربند میں وہ تلوار باندھی جو خلیفہ کی کمر میں کئی مہینے رہ چکی تھی اور جس کے نیام کی قیمت 10,000 دینار سرخ تھی، اور اپنے مملوکوں اور ترکمانوں کے جلوس میں مشکی گھوڑے پر سوار ہوا جس کا شجرہ نصب اس شبدیز سے مل جاتا تھا جس کی پیٹھ سے شہید کربلا نے یزیدی لشکر پر یلغار کی تھی اور جسے خلیفہ نے بطور خاص عنایت فرمایا تھا۔ امیر المومنین کے خاص محل قصر کبیر کے سامنے میدان میں، جسے بین القصرین کہا جاتا تھا، امیر المومنین کا ذاتی محافظ لشکر کا ایک دستہ نیزے بازی کی مشق کر رہا تھا۔ باب الغرب کے نوبت خانے میں دف اور ارگن سلامی دینے والی دھن میں بج رہے تھے۔ وہ اس محل میں داخل ہو گیا جس میں 4,000 کمرے تھے اور 18,000 انسان قیام کیے ہوئے تھے۔ 3,000 مرمری ستونوں کے سامنے زربفت کے لباس اور سونے کے ہتھیار پہنے غلام ہر گھڑی کھڑے رہتے تھے۔ قصر کے اندر باب الحضرت پر 500 دیو پیکر حبشی سرخ حریر کے تہبند پر سونے کی پٹی میں ایک ایک بالش چوڑے ننگے تیغے ڈالے، کندھوں پر خاردار گرز رکھے، لال لال دیدے نکالے استادہ تھے۔ ان کے سردار نے سلامی دے کر اور رکاب پکڑ کر اسے اتار لیا اور آگے بڑھ کر ٹھوس چاندی کا بھاری دروازہ کھول دیا۔ اب وہ 12 مملوکوں کی ننگی تلواروں کی حفاظت میں چل رہا تھا۔ سارا راستہ سفید تھا اور ایک ایک انگل پچیکاری تھی۔ دونوں طرف مشرق و مغرب کے مشہور پھولوں اور پھلوں کی مختلف صورت بیلوں اور درختوں کو اس طرح سجایا گیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی جانور کی قامت سے مشابہ تھے۔ ان میں ہاتھی، گھوڑے، اونٹ اور شیر کثیر تعداد میں تھے۔ ان پر انسانی تخیل میں آنے والے ہر رنگ اور ہر صورت کے پرند چہچہا رہے تھے اور ہر قسم کے پھولوں کے تختے لہلہا رہے تھے۔ وہ تیسرے دروازے باب الداخلہ کے اس مشہور کمرے میں ٹھہرا دیا گیا جس میں بڑے بڑے سفیروں اور امیروں کو باریاب ہونے سے قبل ٹھہرانا پڑتا تھا۔ اس کے فرش پر وہ قالین تھے جو سونے اور چاندی کے تاروں سے بنے گئے تھے۔ دیواریں کم خواب سے مڑھی ہوئی تھیں اور چھت سونے کی تھی جس پر ہر رنگ کے جواہر سے گل بوٹے بنائے گئے تھے۔ چاندی کے دروازوں پر معزز رقم خطاطوں نے آب زر سے عربی میں اشعار لکھے تھے۔ کمرے کے کونوں میں پورے قد کے 4 زرعی شیر تھے جن کی پیٹھ پر بیضاوی سیمی کشتیوں میں شربت، نبیذ اور شراب کی بلوری قرابے اور آبگینے اور نقل کی ہر قسم ہر وقت موجود ہوا کرتی تھی۔ چھت میں وہ فانوس جھول رہا تھا جس میں 101 شمعیں روشن ہوا کرتی تھیں اور جس کے لال شمعوں کی طرح منور تھے اور جو ہر وقت سفید عنبر کے دھوئیں سے معطر رہا کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں ان لوازمات کو دیکھتی رہیں اور کان ان مظلوموں کی فریاد سنتے رہے جن کے سینے صلیبیوں کی تلواروں سے لال تھے۔ پھر مشہور خواجہ سرا حریم آیا جس نے خونی ڈاکو جوسلن اور شاہی یروشلم بالڈون سے رشوتیں چاٹی تھیں اور مصر کے خزانے لوٹے تھے اور خلافت کی حرمت پر چرکے لگائے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس سے مصر کے خلفاء ڈرتے تھے اور جو مہر خلافت کا امین تھا۔ اس کا قد اونچا، رنگ روشن، آنکھیں سبز اور داڑھی مہندی سے لال تھی۔ اس کی آواز میں ولیوں کا جلال اور نگاہ میں شہنشاہوں کی جبروت تھی۔ اس نے آتے ہی دست بوسی کی اور پیشوائی کی صورت بنا کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے سرداروں کو چھوڑ کر اس حرم میں داخل ہوا جس نے صدیوں سے اپنے جلیل المرتبت عمرا کے علاوہ کسی مرد کی صورت نہ دیکھی تھی، کسی ہتھیار کو بے غلاف نہ پایا تھا۔ یہاں حریم ٹھہر گیا۔ سنگ مرمر کے قد آدم چبوترے کے چاروں طرف
اونچے اور سبز درختوں کا حلقہ تھا۔ مطلع سیڑھیوں پر بربری کنیزیں کمر کسے تلواریں علم کیے کھڑی تھیں۔ چبوترے پر ایک طرف چاندی کے ستونوں پر سونے کے تاروں کا شامیانہ تھا۔ زمین پر بے نظیر قالینوں کا فرش تھا۔ وسط میں مطلع و مرصع تخت تھا جس کے چاروں طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سونے کے ہرن، مرغ، طاؤس اور عقاب اپنے پورے قد میں کھڑے بیٹھے تھے۔ آنکھیں ہیرے اور نیلم کی تھیں۔ تخت پر مسند سے لگا نوعمر خلیفہ بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی ہلکی سنہری تھی، آنکھوں میں مستی اور چہرے پر زردی تھی۔ سر پر موتیوں کا عمامہ، شانوں پر جواہرات سے مزین تیل سا ڈالے ایک نئے متاع کا جشن منا رہا تھا۔ پشت پر کھڑی ہوئی بے انتہا حسین کنیزیں سفید طاؤس کے پروں کے پنکھے اس ادا سے ہلا رہی تھیں کہ ان کے نیم برہنہ جسم کا ایک ایک عضو حرکت کر رہا تھا۔ تخت کے بازو میں مطلع کرسی خالی تھی۔ سامنے موصل کی سرخ باریک ریشم کی ہنائی قباؤں میں رومی، ایرانی اور عربی کنیزیں اپنی عریانی سے بے نیاز چنگ، نے، بربط، تنبورہ، کمنجہ، قانون، ارگن، المعزہ، سلباق، شیردو اور انقیارہ لیے کھڑی بیٹھی اور نیم دراز تھیں۔ شامیانے کے سامنے وہ مشہور عالم باغ لگا تھا جس کی زمینیں روپہلی اور سنہری تھیں، کیاریاں عنبر کی، درخت چاندی کے اور پھل پتے سونے اور جواہرات کے تھے، اور روشیں مشک اور عنبر اور زعفران سے کاٹی گئی تھیں۔ ایک طرف سونے کا فوارہ عرق گلاب کے پھوارے اڑا رہا تھا۔ سارے باغ میں مدتوں کی تربیت یافتہ حسن میں بے نظیر کنیزیں صرف کمر پر چھوٹے چھوٹے موتیوں کی لڑیاں باندھے رقص کے کمالات دکھلا رہی تھی۔ وہ تخت کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، 3 مرتبہ کمر سے تلوار کھولی اور باندھی۔ خلیفہ نے داہنے ہاتھ کا اشارہ کیا، یعنی سلام قبول کر چکا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ باغ کی عورتیں بدستور ناچتی رہیں اور اپنے جسم کی ہوش ربا نمائش کرتی رہیں۔ خلیفہ کے چہرے پر تقدر کے آثار نمایاں ہو چلے تھے۔ سوکھا ہوا غبی چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اس نے عرض مدعا کرنا چاہا کہ پشت سے ایک کنیز برآمد ہوئی۔ اس کے سر پر سونے کا تشت تھا جس میں سرخ شراب کا شیشہ اور آبگینہ رکھا ہوا تھا۔ دوسری کنیز نے تشت اتار کر اس کو پیش کیا۔ اس نے آبگینہ کو سر تک اٹھایا اور تشت پر رکھ دیا۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر اور سر کو خم دے کر عرض کیا، میں اس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ امیر المومنین حقارت سے ہنس دیے اور ناچنے والیوں کے ہلکے قہقہوں سے سارا دربار لبریز ہو گیا اور وہ سر سے پاؤں تک ندامت سے شرابور ہو گیا۔ امیر المومنین کے ہاتھ کی جنبش پر باجے گنگنانے لگے، پھر بجنے لگے اور آفتاب و ماہتاب سے حسین 2 کنیزیں حوا کا لباس پہنے پاگلوں کی طرح ناچنے لگیں۔ ناچ کے زوال کے وقت وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور خلیفہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نگاہ ناچنے والیوں کی عریاں کولہوں پر ٹنگی ہوئی تھی۔ اس نے تخت کا طواف کرنے کے بجائے اس کے پائے کو بوسہ دیا اور الٹے پیروں باہر نکل آیا۔ قصر وزارت کے میدان میں قدم رکھتے ہی بوڑھے، مردوں، عورتوں اور بچوں کا قافلہ نظر آیا جن کے پیروں میں پاپوش کے بجائے گودڑ بندھا ہوا تھا اور بدن پر لباس کی جگہ چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے۔ ہاتھوں اور پیروں میں خون سے داغدار میلی پٹیاں بندھی تھیں۔ آنکھیں مردوں کی طرح خالی اور چہرے بھکاریوں کے مانند بے کس تھے۔ ایک 6-7 برس کا ننگا لڑکا اس کے جگمگاتے لباس اور گھوڑے کا ساز و سامان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ عورتوں کے بے نقاب چہرے اس کے وجود سے بے نیاز چہرے روٹی کی فکر کی پرچھائیوں سے آباد تھے۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور قریب آتے ہوئے بوڑھے کو مخاطب کیا جس کے چہرے سے نجابت ٹپک رہی تھی۔ تم کون ہو؟ ہم کسی زمانے میں انسان ہوا کرتے تھے، لیکن اب مٹی کے دھیلوں سے بھی سستے ہیں، خچروں سے بھی بدتر ہیں، یعنی عیسائی لشکروں کی اجاڑی ہوئی رعایا ہیں۔ آپ کی رعایا ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ سور سے۔ ہمارے ساتھ آؤ۔ پشت پر کھڑی ہوئی غلاموں کی قطار کو حکم ملا، قافلہ ہمارا مہمان ہے اور رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے گا۔ وزارت عظمیٰ کی بارگاہ خاص کی مسند پر اسے بٹھایا گیا، چاندی کی سلابچی میں ہاتھ دھلائے گئے اور دسترخوان پر وہ سب کچھ چن دیا گیا جو فرعون مصر کے وزیر اعظم کو میسر ہو سکتا تھا۔ بوڑھا کھانا کھاتا رہا، روتا رہا۔ جب پیٹ بھر گیا اور نارگیلی پیش کی گئی تب بولا، عالی جا، ہم عیسائی ہیں، اس لیے کہ ہم عیسائی گھروں میں پیدا ہوئے،
جہاں تک واقعی مذہب کا سوال ہے تو ہمارا مذہب ہے بھوک، روٹی اور مصیبت۔ ہم جو اپنے بچوں کا دوزخ بھرنے کے لیے کھچروں کی طرح محنت کرتے ہیں اور آدھا پیٹ کھا کر سو رہتے ہیں، روح اقدس کی صفات کیا جانیں، وحدانیت اور تثلیث کے رموز کیا سمجھیں۔ مدتیں ہو گئیں عالیجا، جس طرح حاکم عیسائیوں کے گھوڑے ہمارے کھیتوں میں رہتے ہیں، اس طرح ہم خود اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے۔ ہمارے جسم لباس کی لذت فراموش کر چکے، زبان ذائقہ بھول چکی۔ ہم چشموں سے پیاسے لوٹ آتے ہیں کہ حاکموں کے جانوروں کی بے حرمتی کے سزاوار نہ ٹھہرائے جائیں۔ ہم اپنے بیٹے اس لیے پالتے ہیں کہ وہ اپنے سینے تیر اندازی کی مشق کرتے ہوئے عیسائی حاکموں کے تیروں کا ہدف بنائیں، گردنیں آوارہ عیسائی لونڈوں کی تلواروں کی غلاف ہو جائیں۔ ہم بیٹیاں اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بےکس ماؤں، مجبور باپوں اور مقتول بھائیوں کی آنکھوں کے سامنے عیسائی حاکموں کی نفسانی آگ بجھائیں۔ عالیجا، ہم کو اب قیامت کا انتظار نہیں رہا، وہ ہمارے لیے آ چکی، ہمارے سروں سے گزر چکی۔ اس نے اپنے اطلسی شملے سے آنکھیں پوچھیں، ذہین سائل ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا مہر وزارت سے مرصع ہاتھ بوڑھے کے کمزور شانے پر رکھ دیا اور اعلان کیا، تمہاری گردنیں تلوار کا غلاف بن چکی، لیکن رب العالمین کی قسم، ایک ایک گردن کا ایک ایک ہزار گردن سے حساب ہوگا۔ بوڑھا سائل آنسوؤں کی نظر قدموں پر نچھاور کر کے چلا گیا۔ اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر اسی طرح جمع رہا، فریاد اسی طرح کانوں میں زہر ٹپکاتی رہی اور آنکھوں میں امیر المومنین کا دربار ناچتا رہا۔ نماز مغرب کے بعد سنگ مرمر کی دیوار پر آب زر سے بنے ہوئے نقشے میں وہ سور کا شہر دیکھ رہا تھا کہ نقیب نے افسر البرید، خفیہ پولیس اور محکمہ ڈاک کا ناظم اعلیٰ کی آمد کی اطلاع دی۔ اس نے آتے ہی ایک سرخ لفافہ ہاتھ کی کشتی پر رکھ کر پیش کیا۔ اس نے گردن ہلا دی۔ افسر البرید نے مہر توڑ کر پڑھنا شروع کیا۔ یکم محرم الحرام 567 ہجری کی صبح کو غازہ پر یروشلم کی شاہی فوجوں نے حلہ بول دیا، جامع مسجد میں آگ لگا دی، قرآن مجید کے جلدیں پھونک دی، عیسائی اور مسلمان آبادی کو تہہ تیغ کر دیا۔ شکیل اور جوان عورتیں تقسیم ہو چکیں، بچے غلام بنا لیے گئے، بوڑھے اور زخمی مضافات میں ہجرت کر گئے۔ فوج اب ان بستیوں کے گرد گھیرا ڈال رہی ہے اور قتل عام کی تیاری کر رہی ہے۔ صبا رفتار قاصدوں کے ذریعے وزارت عظمیٰ کو مطلع کیا جاتا ہے۔ مہر برائے خادم البرید 2 محرم الحرام 567 ہجری۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر تالی بجائی، غلام کو حکم دیا، امیر عساکر، افسر الشرط اور میر عدل کو طلب کیا جائے۔ افسر البرید نے پیشانی کی شکن سے بہت کچھ سمجھ لیا اور گزارش کی۔ بارگاہ خلافت سے حضور کی واپسی کے انداز کو امیر المومنین نے ناپسند فرمایا ہے۔ خواجہ سرا حریم سے تخلیے میں گفتگو فرمائی، خاندان کے ماتوب بزرگوں کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی۔ اس کا امکان ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کسی سیاسی طوفان کا پیش خیمہ بن جائیں۔ قاہرہ کے مضافات میں وہ ہزاروں سوڈانی شمشیر زن موجود ہیں جنہوں نے صدیوں خلافت کی خدمت کی ہے اور جن کو آپ نے معزول کر دیا ہے۔ اس کی سوچ گہری ہو گئی۔ سنگ مرمر کے چبوترے پر قالینوں کا فرش تھا، آبنوسی کرسیوں کا سیمی کام قد آدم شمعدانوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ آسمان پر چاند روشن تھا۔ چبوترے کے نیچے چاروں طرف سنگ سیاہ کے نہر سے پانی اچھل رہا تھا، جس پر سنگ مرمر کا چھوٹا سا پل تھا اور جس کی آخری سیڑھی سبزے پر رکھی تھی۔ انجیروں کے جھنڈ کے پاس مسلح ترکمانوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ آگے آگے میر عدل قاضی عماد الدین تھے، جن کے سفید عمامے اور سفید جبے پر سیاہ داڑھی نے وجاہت کو دو چند کر دیا تھا۔ ان کے پیچھے امیر لشکر ملک العادل تھے، جن کے طرز پوش میں پکھراج کی قلگی لگی تھی اور تلوار کا زرکار نیام زمین پر گھسٹ رہا۔ ان کی پشت پر امیر الشرط طغرل تھے، جو لوہے میں جکڑے جوانی کے نشے میں چور جھومتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر آنے والوں کو تعظیم دی اور وہ تینوں دست بوسی کر کے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رسمی گفتگو کے بعد اس نے معاملے کی بات چھیڑی۔ ہماری سرحدوں پر مسلمان بستیوں کی حالت قابل رحم ہو چکی ہے۔ اجڑے ہوئے قافلوں کی داستانوں نے ممالک محروسہ کے اسلامیوں پر افرنگیوں کی ہیبت بٹھا دی ہے۔
اندیشہ ہے کہ اس صورتحال سے پوری ملت کی ملت بے حس نہ ہو جائے اور اپنی بدحالی پر قانع ہو رہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایک جرار لشکر جائے اور عیسائی شہروں کو ہمارا ادب کرنا سکھلائے۔ اس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ کسی غلام کو حکم دیتے اور ہم گھوڑوں پر سوار ہو جاتے۔ لیکن قاضی عماد الدین خاموش بیٹھے رہے اور ان کی داڑھی جبے کے زرد گریبان پر ہلتی رہی۔ مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں۔ امیر عساکر اور افسر اشرط مجھے معاف کریں۔ اگر 10-20 ہزار کا لشکر جاتا ہے تو اس کا خطرہ ہے کہ وہ ساحل کے عیسائی قلعوں کے زنجیرے میں پھنس کر غارت ہو جائے اور افرنجیوں کا فاتح لشکر قاہرہ کی دیواروں کے نیچے موجیں مارنے لگے۔ اور اگر جرار لشکر روانہ ہوتا ہے، یعنی 50,000 سوار کوچ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ گھات میں بیٹھا ہوا حریم، جھاڑیوں میں چھپے ہوئے سوڈانی سوار اور فاطمیوں کے خزانے سازش کر لیں گے اور وزیر اعظم کو کسی دوسرے اور مضبوط شاور سے نپٹنا پڑے گا۔ دمشق سے لشکر مانگوں؟ دمشق کا سلطان وزیر اعظم کی بڑھتی ہوئی شہرت سے خائف ہے اور وہ خود آپ کی رکاب کے شامی لشکر کی واپسی کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ مجھے توقع نہیں کہ وہ مزید لشکر دے گا، اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ آنے والا لشکر آپ کے بازوؤں کی طاقت بننے کے بجائے مصر کے تخت پر قبضے کا منصوبہ نہ بنائے گا؟ پھر میں کیا کروں میر عدل؟ آپ وہی کیجیے جو بار بار عرض کیا جا چکا ہے اور آپ جسے بار بار نظر انداز کر چکے ہیں، یعنی فاطمی خلافت کی پرانی مسند لپیٹ کر کونے میں رکھ دیجیے، بیمار عاضد خلیفہ کو محل کی عورتوں کے حوالے کر دیجیے اور مصر کے تخت پر اپنا نیزہ گاڑ دیجیے، اور جامع مسجد میں نور الدین محمود اور خلیفہ عباسی کا خطبہ پڑھا دیجیے، اور بادشاہوں کے تخت اور عوام کے دل اپنے مٹھی میں کر لیجیے۔ پھر یروشلم پر فیصلہ کن چڑھائی کا منصوبہ بنائیے۔ پھر اسی چبوترے پر عشاء کی نماز ہوئی اور قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائی گئیں، اور ساری رات مملوکوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور صبح ہوتے ہوتے حریم اور خلافت کے حقداروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ قصر کبیر کی فوجیں بے دست و پا کر دی گئیں، پھاٹکے غلام گردشوں اور ستونوں اور مورچوں اور دمدموں پر ترکمانوں کی تلواریں کھڑی کر دی گئیں، اور اس وقت جب عیاش امیر المومنین کے بیمار ہاتھوں میں دوا کا پیالہ اور پیروں کے نیچے رومی کنیزوں کے برہنہ بدن لرز رہے تھے، قاہرہ کی جامع مسجد کے ممبر پر موصل کے قاضی القضات سمسان الدین خطبہ پڑھ رہے تھے اور خلیفہ بغداد کے حق میں دعا پڑھ رہے تھے۔ 3 صدیوں کی خلافت ختم ہو گئی، اور اتنی آواز بھی نہ ہوئی جتنی 2 جانوروں کے ٹکرانے میں ہوتی ہے۔ تیسرے دن اس انقلاب سے لا علم عاضد کا انتقال ہو گیا،